عرب کی سرزمین میں یمن کے علاقے میں ایک ایسا ملک تھا جس کی دولت، ترقی اور تجارت کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی تھی۔ اس ملک کا نام تھا سبا۔ چاروں طرف ہرے بھرے باغ، سونے چاندی سے بھرے خزانے اور اونچے محل، لیکن ان سب سے زیادہ مشہور تھی اس ملک کی حکمران، ایک عورت جو صرف رانی نہیں تھی بلکہ عقل، سیاست اور علم کا جیتا جاگتا نام تھی۔ اس کا نام تھا ملکہ بلقیس۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ صرف ایک رانی تھی یا کسی بڑے راز کا حصہ؟ تاریخ صاف صاف نہیں بتاتی کہ ملکہ بلقیس کا جنم کہاں ہوا۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں وہ سبا کے پرانے بادشاہ کی بیٹی تھی، کچھ کہتی ہیں وہ ایک غیر معمولی ذہن لے کر پیدا ہوئی، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ عام عورت نہیں تھی۔ بچپن سے ہی وہ سوال پوچھتی تھی، فیصلے سوچ سمجھ کر کرتی تھی اور باتوں کے بیچ چھپے مطلب کو پہچان لیتی تھی۔ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو سبا کے وزراء اور سردار حیران تھے، کیا ایک عورت اس ملک پر حکومت کر سکتی ہے؟ بلقیس نے تخت سنبھالا اور پھر ہوا کچھ ایسا جو دشمن کے امید کے خلاف تھا۔ اس نے جنگ سے پہلے سوچ کو اہمیت دی، تلوار سے پہلے بات چیت کو اور طاقت سے پہلے عقل کو۔ قرآن میں آیا ہے، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا تخت عظیم ہے۔ اس کا تخت صرف لکڑی کا یا سونے کا نہیں تھا، وہ حکومت کی سمجھ کا تخت تھا۔ سبا ترقی میں آگے تھا، لیکن ایک بڑی کمی تھی، وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ بلقیس خود بھی اسی روایت پر چل رہی تھی، یعنی نور ہوتے ہوئے بھی اندھیرا تھا۔ اور یہیں سے کہانی میں داخل ہوتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ ایک دن دربار میں ہدہد پرندہ غائب تھا۔ جب لوٹا تو بولا، میں ایک ایسے ملک سے آیا ہوں جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے یہ صرف خبر نہیں بلکہ ایک دعوت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا۔ خط چھوٹا تھا لیکن اثردار تھا، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل میں گرا دیتا ہے۔ بلقیس خط پڑھتی ہے، وہ نہ گھبراتی ہے اور نہ غصے میں آتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں، پہلے تحقیق کرنی ہوگی۔ اس نے تحفے بھیجے، سونے چاندی، ہیرے جواہرات، بہت ساری دولت بھیجی تحفے کے طور پر، یہ دیکھنے کے لیے کیا وہ دولت کا بھوکا ہے یا سچ میں پیغمبر اسلام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفہ لوٹا دیا، پیغام بھیجا، اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ اب بلقیس سمجھ گئی یہ جنگ تلوار کی نہیں، سچ اور جھوٹ کی ہے۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لا سکتا ہے؟ ایک جن بولا، میں لا دوں گا، لیکن ایک عالم بولا، میں پلک جھپکتے ہی لا دوں گا، اور تخت آ گیا۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ وہ بولی، ایسا ہی لگتا ہے۔ پھر اسے شیشے کے محل میں لے جایا گیا، اسے لگا پانی ہے۔ اس نے کپڑے اٹھائے، تب سمجھ آیا یہ جادو نہیں، علم اور قدرت کا کرشمہ ہے۔ ملکہ بلقیس بولی، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ ہوں، اللہ پر ایمان لاتی ہوں، اور وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ وہ رانی سے ایک بندی بن گئی اور یہ اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔ ملکہ بلقیس کی کہانی ہمیں یہ سیکھ دیتی ہے، عقل طاقت سے بڑی ہے، سیاست سے پہلے سچ اور حکومت سے پہلے ہدایت ضروری ہے۔ تو دوستوں، ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔